السلام علیکم، میرا نام علی ادر خان ہے اور یہ ہمارا سیکنڈ لیکچر ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ہوگا فوریکس بروکر کی پر بروکر کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سو سٹارٹ کرتے ہیں. اچھا، سب سے پہلے آج جو مطلب کہ ہمارے ٹاپکس ہوں گے نا وہ یہ ہوگا بروکر کیا ہے. ٹھیک ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، اور جب ہم کوئی بروکر چوز کرتے ہیں تو اس کے اندر مطلب کون کون سے پوائنٹ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہم کس بروکر پر کام کریں گے. ٹھیک ہے، یہ چار چیزوں کو آج ہم ڈسکس کر لیں گے. ٹھیک ہے، آج میں کوشش کروں گا کہ سلو بولوں. ٹھیک ہے، اور آپ لوگوں کو سمجھ میں. یہ دیکھو یار، یہ میں نے اردو میں لکھا ہے اور آپ خود ہی دیکھ لو کہ یہ دیکھو اب لکھا ہوا ہے بروکر کیا ہے. ٹھیک ہے نا، جو سب سے پہلے دیکھو لکھا ہوا ہے بروکر کیا ہے. اب یار یہ دیکھو، یہ بڑا عجیب سا لکھا ہوا ہے، عجیب سا لگتا ہے لکھا ہوا ہے. اس کے بعد یہ دیکھو اس کی کیا ضرورت ہے، انتخاب کیے جانے سے پہلے دیکھنے والی کچھ ضروری معلومات، پھر ہم کس بروکر پر کام کریں گے. تو بہت عجیب سا لگتا ہے اردو میں لکھا ہوا. تو بات یہ ہے کہ میں تو اردو میں بات کر رہا ہوں نا، جب میں اردو میں بات کر رہا ہوں تو آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی بے شک. جیسے اب یہ لکھا ہوا ہے پارٹ 1، تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا پارٹ 1 مطلب کہ پہلا آپشن کی بات کر رہا ہے یا پہلا ایسا. تو آپ لوگوں کو پہلے بھی اس طرح سمجھ آئے گی، تو ٹینشن نہیں لینی. میں آپ کو ایک چیز سمجھاؤں گا، اگر کسی کو پھر بھی سمجھ نہیں آتی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اردو میں بھی بتا دوں گا. اردو میں بھی مطلب اسی طرح لکھا ہوا بھی بتا دوں گا. ٹھیک ہے، اوکے. سب سے پہلے ٹاپک ہے ہمارے پاس واٹ از بروکر. تو بروکر آپ یہ کہہ لو، یہ نیچے ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے، آپ یہ ڈیفینیشن بھی دیکھ لینا. اچھا، بروکر جو ہوتا ہے نا وہ ایک طریقے سے آپ یہ سمجھ لو کہ ایک کمپنی ہوتی ہے، ایک بندہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جس کو آپ لوگ مطلب مڈل مین بھی کہہ سکتے ہو. ایک ایسا بندہ، ایک ایسی کمپنی، ٹھیک ہے، جو کہ مطلب آپ کے کہنے کے اوپر، ٹھیک ہے، مارکیٹ کے اندر، میری بات سمجھو، فوریکس مارکیٹ کے اندر آپ کے کہنے کے اوپر سیلنگ کرتا ہے اور بائنگ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کے کہنے کے اوپر، ٹھیک ہے، سیلنگ کرتا ہے اور بائنگ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بدلے وہ آپ سے کمیشن لیتا ہے یا آپ پہ فیس چارج کرتا ہے. میری بات کو سمجھ گئے ہو؟ یہ ہوتا ہے بروکر. میری بات سمجھ گئے ہو؟ دیکھو، ایک آپ ہو اور ایک مارکیٹ ہے. اب آپ مارکیٹ تک نہیں جا سکتے ہو، ٹھیک ہے، تو آپ کے درمیان میں ایک مڈل مین ہوگا، آپ کے درمیان میں ایک تیسرا بندہ ہوگا. وہ تیسرا بندہ آپ کی جگہ بائنگ کرے گا اور سیلنگ کرے گا، اور اس کے اوسطاً مطلب اس کام کو کرنے کے لیے وہ آپ سے فیس لے گا، کمیشن لے گا. ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں بروکر. امید ہے کہ اب آپ کو بروکر کی وجہ سمجھ آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے، اچھا. اب دیکھو، اگلا جو ہمارا ٹاپک تھا نا وہ تھا کہ وائی وی نیڈ بروکر. ٹھیک ہے، اگلا ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ وائی وی نیڈ بروکر. اچھا، اگر یہ دیکھا جائے کہ نا وائی وی نیڈ بروکر، تو دیکھو اب بات یہ نا کہ اب آپ لوگ خود تو جا نہیں سکتے ہو مارکیٹ کے اندر. ٹھیک ہے، یا آپ کو پتہ ہے کہ یہ مارکیٹ کس جگہ پہ ہے، یا آپ اس مارکیٹ میں جا کے اس کا شیئر، تو ایک کمپنی کا تم شیئر ہے، اب آپ اس کمپنی میں جا کے تو ان کا شیئر تو لینے سے رہے. ٹھیک ہے، تو آپ خود تو مارکیٹ تک نہیں رسائی حاصل کر سکتے ہو نا. تو اس لیے پھر آپ کو ایک بروکر چاہیے پڑے گا، ایک ایسا بندہ یا ایسی کمپنی، ٹھیک ہے، جو کہ آپ کے لیے یہ کام کرے یا وہ آپ کے اس کام کو کرنے کو آسان بنائے. ٹھیک ہے، تو جب آپ کو میں نے بتایا کہ ہم لوگ جو ہے اس کے اوپر موبائل سے یا لیپ ٹاپ سے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر لازمی بات ہے اس مارکیٹ کی رسائی کے لیے جو ہمیں بیچ میں چیز ضرورت پڑتی ہے، جو مڈل مین ضرورت پڑتا ہے، وہ بروکر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد مطلب آپ تو سمجھ آ گئی کہ بروکر ہمیں ضرورت ہے ہی ہے. ٹھیک ہے، ضرورت ہے ہماری. اس کے بعد اگلا ہے کہ وٹ بروکر ڈو، مطلب کہ بروکر کرتا کیا. دیکھیں، بروکر جو ہے نا، میں نے جیسے کہ پہلے آپ کو بتا دیا کہ بروکر جو ہے نا وہ مطلب بہت سارے کام کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ دیکھو ہمارے جو ہم بائی آرڈرز لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، جس مارکیٹ کے جس پرائس پہ لگاتے ہیں، وہ اس جگہ پہ جیسی اسٹاک پہنچتا ہے تو وہ لے لیتا ہے، اس 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 اسٹاک کو لے لیتا ہے، اس چیز کو لے لیتا ہے جس چیز کو ہم خریدنا چاہ رہے ہیں، جس پرائس پہ، اس پرائس پہ ہمیں لے کے دے دیتا ہے. پھر ہم جس پرائس پہ چاہتے ہیں، مطلب میں کہتا ہوں کہ گولڈ کی پرائس اس ٹائم 1 روپیہ ہے، تو میں کہتا ہوں جی جب یہ آدھے روپے پہ آئے تو یہ لیا جائے، تو وہ لے لیتا ہے، آپ کے لیے لے لے گا. پھر میں کہتا ہوں جی جب یہ 2 روپے پہ جائے تو یہ سیل ہو جائے، جب وہ 2 روپے پہ جاتا ہے وہ خود ہی سیل کر دیتا ہے. تو وہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے، وہ آپ کی مطلب کہ اکاؤنٹ کو مینج کر رہا ہوتا ہے. میری بات کو سمجھ رہے ہو؟ مطلب کہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ، پھر آپ لوگ جو بیچ میں ڈپازٹ کر رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے، آپ جو ودرا کر رہے ہو وہ دیکھ رہے ہیں آپ کو. مطلب کہ یہ ساری سروسز جو پرووائڈ ہوتی ہیں نا، یہ جو مطلب اس مارکیٹ کے اندر جو ہوتی ہیں، یہ آپ کو بروکر ہی دے رہا ہوتا ہے. میری بات سمجھ رہے ہو؟ اب امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی بروکر کرتا کیا ہے. ٹھیک ہے، اچھا. اس کے بعد اگلا جو سوال ہے وہ آپ کا بنتا ہے، ٹھیک ہے، ہاؤ بروکن ارن، مطلب کہ بروکر کس طرح کماتا ہے. آپ کہہ رہے ہو نا اتنا سارا کام کرتا ہے ہمارے لیے، تو پھر بھائی یہ کماتا کیسے ہوگا؟ تو کماتا اس طریقے سے ہے کہ جو بروکر ہوتا ہے، جب ہم کوئی بھی مطلب ٹریڈ سے لگواتے ہیں، ٹھیک ہے، ہماری ٹریڈ لگتی ہے، پھر بند ہوتی ہے، ہمیں پروفٹ ہوتا ہے یا لاس ہوتا ہے، تو اس کے اندر جو ہے نا یہ کمیشن لیتا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟
تو یہ مطلب بروکر کوئی بھی ہوتا ہے نا، وہ آپ سے کمیشن لیتا ہے، بے شک آپ کسی بھی اسٹاک کو، کسی بھی کرنسی کو، کسی بھی پیئر کو بائی کر رہے ہو یا سیل کر رہے ہو تو اس میں وہ کمیشن لیتا ہے، وہ جو کمیشن ہے نا اس سے ہی بروکر ارن کرتا ہے، میری بات سمجھ گیا، اس سے وہ کمائی کرتا ہے۔ دیکھو یہ لکھا ہوا تو انگلش میں ہے لیکن آپ کو بہت اچھے سے اردو میں سمجھ آ رہی ہے نا، یہ جو نیچے ڈیفینیشن لکھی ہے میں یہی بول رہا ہوں نا، ٹھیک ہے، تو میرے حساب سے ضرورت نہیں ہے۔ اب بڑا عجیب سا لگتا ہے یار، وہ اردو میں لکھا ہوا بڑے عجیب عجیب لفظ لگتے ہیں، مجھے تو خود سمجھ نہیں آتی ہے کس طرح ان کو پروناؤنس کروں، وہی چیز انگلش میں اتنی ایزی ہوتی ہے، اردو میں میرے لیے تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ میری غلطی نہیں ہے یار، یہ انگلش میڈیم اسکولوں کی غلطی ہے۔ اچھا یہ دیکھو جی، اب میں نے اس کے بعد اگلا آپ کو پوائنٹ بتایا تھا کہ امپورٹڈ تھنگس، ٹھیک ہے، جب آپ بروکر کو مطلب کہ ہم نے سلیکٹ کر رہے ہیں، ابھی ہم نے لازمی بروکر تو ہمارے پاس ہے، اب آپ کو پتہ لگ گیا جی فوریکس کیا ہوتی ہے، مارکیٹ کیا ہوتی ہے، فوریکس ٹریڈنگ کیا ہوتی ہے، یہ بھی پتہ ہے۔ اب یہ بھی پتہ لگ گیا کہ بروکر کیا ہوتا ہے، بروکر کے مطلب کہ وہ کرتا کیا ہے، سب کچھ پتہ لگ گیا۔ اب ہم او بھائی یہ بروکر ہم کس طرح مطلب سلیکٹ کریں؟ بروکر تو اتنے سارے ہیں دنیا میں، او ہو لسٹیں بڑی ہوئی ہیں، ہمیں کیا پتہ ہم نے کون سا بروکر استعمال کرنا۔ کچھ زیادہ تر پوائنٹ تو میں نے یہاں دے دیے ہیں لیکن کچھ ایسے ہیں جو میں آپ کو بول کے بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے یار تو ہم پاکستان میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ پوائنٹس آتے ہیں جو گلوبلی مطلب گلوبل، آپ جب بھی بروکر سلیکٹ کرو تو یہ چیزیں دیکھنی ہوتی ہے، لیکن کچھ پوائنٹ اس طرح ہیں کہ آپ لوگوں نے سب سے پہلے یہ چیز دینی ہے کہ بھئی ہم پاکستان میں ہیں، ایسا بروکر جو پاکستان کے اندر چلتا ہو ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ کہ ہمیں پاکستان کے اندر ہمارا ڈپازٹ اینڈ ودرال مل جائے، ٹھیک ہے، دو چیزیں ہوگی۔ تیسری چیز یہ کہ وہ پیمنٹ کے زیادہ سے زیادہ میتھڈس کو مطلب کہ ایکسیپٹ کرتا ہو، ہمیں ایزی ہو اس کے اندر ڈپازٹ کرنا، ودرا کرنا، مین چیزیں یہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو موسٹ امپورٹنٹ ہے، مطلب یہ میں نے لائن وائز لکھی ہوئی ہے، مجھے جس طرح میرے دماغ میں آتی رہی ہیں تو میں لکھتا رہا ہوں، کیا پتہ ان میں سے کوئی ایک اسکپ بھی ہو۔ خیر یہ ساری چیزیں بھی اگر آپ دیکھ لیتے ہو نا تو بہت ہے، ویسے اگر بہت جو مین چیز ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ ڈیلنگ ڈیکس ہے، نان ڈیلنگ ڈیکس ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے جو مین پوائنٹس ہے وہ یہ ہے، ڈیلنگ ڈیکس ہے یا نان ڈیلنگ ڈیکس ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کا اسپریڈ جو ہوتا ہے، اسپریڈ، ٹھیک ہے، وہ فکس ہے کہ ویری کرتا ہے، مطلب کہ چینج ہوتا رہتا ہے یا فکسڈ ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہوتی ہے کمیشن، اس کی کمیشن دیکھنی ہوتی ہے اس بروکر کی، آیا وہ کمیشن کم کاٹتا ہے زیادہ کاٹتا ہے، ٹھیک ہے۔ کاسٹ مطلب کہ وہ جب آپ ایک ٹریڈ لیتے ہو، ایک ٹریڈ کی مطلب آپ کو کتنی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہڈن چارجز، مطلب کہ جب آپ ایک بروکر ہے اس کے اوپر کوئی ٹریڈ لیتے ہو، ایک تو وہ کمیشن لے رہی ہے آپ سے، اسپریڈ بھی کاٹ رہا ہے، سب کچھ کاٹ رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کوئی اس کے ہڈن چارجز ہیں، مطلب کہ جیسے کہہ لو کہ ڈپازٹ کرتے وقت کچھ چارجز، نکالتے وقت کچھ چارجز، ٹریڈ لگاتے وقت کچھ چارجز، کیا اس طرح کی کوئی چارجز ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کا جو ہے میں ساتھ ساتھ مارک کر دیتا ہوں، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، اچھا یہ بھی ہو گیا، اس کے بعد ہڈن چارجز ہو گیا۔ اچھا اس کے بعد آتا ہے ایگزیکیوشن ٹائم، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے نا کہ یار آپ ٹریڈ جب لگاتے ہو، مطلب دیکھو ایک دفعہ مارکیٹ ہے اگر ایک اس طرح 1000 سے نیچے گر رہی ہے اور میں اس کے اوپر ایک دم ٹریڈ لگاتا ہوں، اب بھائی میں ٹریڈ لگاتا ہوں 1000 پہ، ٹھیک ہے، مجھے میرا ٹیکنیکل کہتا ہے کہ یہ 1000 سے 900 پہ جائے گی، میں 1000 پہ ٹریڈ لگاتا ہوں، وہ اتنی لیٹ لگتی ہے کہ مارکیٹ اس ٹائم جو ہے وہ 950 پہ ہے، ٹھیک ہے۔ اتنی دیر بروکر لگاتا ہے ایک ٹریڈ لگانے میں، تو پھر یہ ٹھیک تو نہیں ہے نا، ہم تو وہ بروکر لیں گے بھی میں نے 1000 پہ لگائی ہے اسی ٹائم لگ جائے، 1000 کے اوپر ہی لگ جائے، ود ان مائکرو سیکنڈ لگے، میری بات، کئی بروکر ہوتے ہیں وہ بہت ٹائم لے لیتے ہیں لگانے میں، مطلب مارکیٹ سپیڈ سے موو کر رہی ہے جی 1000 سے، وہ ایک اچھا بروکر جو ہے مطلب بات ہے کہ نینو سیکنڈز پہ لگائے گا، وہ سیکنڈ لے لے گا، جدھر ایک بروکر نے سمجھو دونوں کو میں نے 1000 پہ کلک کیا، ایک نے لگا دیا سمجھو 998 پہ اور دوسرے نے جا کے 950 پہ لگائی ہے ٹریڈ، تو یہ چکر نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں ایگزیکیوشن ٹائم۔ اس کے بعد اسٹیبل اور ناٹ، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے ریٹنگز اس کی دیکھ لو کیسی ہیں، مطلب آپ کو پتہ ہے ریٹنگ ہمیشہ اسی چیز کی اچھی ہوتی ہیں جو کہ مطلب اچھا پرفارم کر رہا ہوتا ہے، اور مطلب گلوبلی مطلب لوگ اس کو ریٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ پرائیویسی دیکھو کہ وہ کتنی آپ کی پرائیویسی رکھتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب اپنے یوزرز کی، اکاؤنٹس کی، ٹھیک ہے۔ سیکورٹی اس کے بعد کہ بھئی مجھے وہ کتنی سیکورٹی فراہم کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کس حد تک میں اس کے ساتھ سیکیور ہوں، ٹھیک ہے۔ اویلیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ یار اویلیبلٹی وہی آ جاتا ہے کہ مطلب اس کے اندر مطلب یہ آپ لوگوں کے لیے کتنا اویلیبل ہے، یا یہ کہہ لو کہ یہ کس کس جگہ پہ اویلیبل ہے، ٹھیک ہے، جو بھی اس زمرے میں باتیں آتی ہیں وہ ساری آپ اس میں کہہ سکتے ہو۔ فیم کا مطلب ہے یار، فیم، اچھا فیم کا جو مطلب ہے نا وہ دو تین مطلب ہے فیم کا، دیکھو بات یہ ہوتی ہے نا کہ کتنا فیمس ہے، کتنا آپ نے اس کا نام سن رہے، کتنی اس کی ہائپ ہے، سوشل میڈیا پہ، گوگل پہ جب آپ سرچ کر لیتے ہو یا یوٹیوب پہ چلے جاتے ہو یا کوئی بھی اس طرح کی ویب سائٹ ہے جس کے اوپر مطلب اس کو لوگ جانتے ہو، مطلب اب ایک چیز ہے جیسے میں بائنینس کا نام لیتا ہوں، دنیا میں کسی بھی جگہ تو لوگ جانتے ہیں یہ بائنینس کچھ چیز ہے۔ اس کے علاوہ اگر میں کیا نام ہے، کس کا نام لوں، ہاں میں C98 کا نام لے لوں،
اب آپ میں سے آپ لوگوں میں بھی کئی ایسے ہوں گے جن کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ C98 کی بھی ایک ایکسچینج ہے، ٹھیک ہے؟ تو بات یہ ہوتی ہے کہ اس طریقے سے مطلب کہ اس طرح کی یہ نہ ہونا ایسا بروکر ہو جس کا کسی نے نام ہی نہ سنا ہو، ٹھیک ہے؟ ایسا بروکر ہو جس کا ہر کسی نے نام سنا ہو، تو اتنا ہی ٹرسٹ ورتھی بھی ہوگا۔ آن لائن سپورٹ آ جاتی ہے، آن لائن سپورٹ کے اندر بھی یہ کہ یار دیکھو، ہم لوگ آن لائن سپورٹ مطلب کہ ای میل کے تھرو وہ آپ کو مطلب کہ گائیڈ لائن دے سکتے ہوں، یا آن لائن جس طرح وہ چیٹ ہوتا ہے کسٹمر سروس یہ وہ کیئر ویئر، یہ ان کی ہونی چاہیے، یہ مسٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، یوزر فرینڈلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب یہ نہ ہونا کہ اتنا مشکل ہو کہ غریب جو پہلے کبھی اس نے مطلب بروکر یوز نہیں کیا، یا کوئی زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے، یا بہت مطلب کچھ نالج نہیں ہے، تو وہ غریب اس پہ جائے تو وہ تو تنگ ہی آ جائے، ہوئے 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 یہ کیا چیز ہے، اتنے عجیب و غریب سے آپشن۔ یوزر فرینڈلی مطلب یہ نا ایزی سا ہو، آسان سے آپشن ہو، آسانی سے اس کو بندہ جو ہے نا اس کے اندر اپنی جو چیز جس چیز کے اوپر بندہ سرچ کرنا چاہ رہا ہے، یا جس چیز کو بندہ جیسے ڈپازٹ کوئی کرنا چاہ رہا ہے، کوئی ودرا کرنا ہے، کوئی ٹریڈ لگانا چاہ رہا ہے، بڑا ایزی سا ہونا چاہیے، بس یوزر فرینڈلی سا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ چیز دیکھنی ہوتی ہے، مطلب بہت ہی کوئی ایسا نہ ہونا کہ بندے نے PhD کی ہوتا بھی اس کو دیکھ سکتا ہوں۔ اچھا، رجسٹرڈ اور نان رجسٹرڈ دیکھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو رجسٹرڈ اور نان رجسٹرڈ کے اندر میں ہاں، اور ریگولیٹڈ اور نان، یہ دونوں ایک ہی بات آ جاتی ہے۔ رجسٹرڈ اور نان رجسٹرڈ مطلب کہ رجسٹرڈ بروکر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ یہ نہیں کہ کوئی بھی منہ اٹھا کے بروکر بن جائے، جیسے اب یہ SJ کو ہی دیکھ لو، ایسے بس منہ اٹھا کے بندہ بروکر بن جائے، ٹھیک ہے؟ اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے۔ ریگولیٹڈ مطلب کہ دیکھو بہت ساری کمپنیز ہوتی ہیں نا، اس سے یہ ریگولیٹڈ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ایسے CP ہوگی، CP ہوگی، آسٹریلین ہے، جرمنی ہے، کافی ساری اس طرح کی مطلب کہ جو ہے وہ آپ کے ادارے ہیں نا، ٹھیک ہے؟ اگر یہ ان سے مطلب کہ رجسٹرڈ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ریگولیٹڈ ہوتے ہیں، تو پھر ہم لوگ ان پہ زیادہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں۔ جیسے اب ایک ادارہ ہے وہ کسی چیز سے ریگولیٹڈ نہیں ہے، لیکن ایک ادارہ ہے وہ ایسی CP سے رجسٹرڈ ہے، تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں جی اس پہ ہمیں زیادہ ٹرسٹ ہے۔ میری بات ہے، ایک مطلب دیکھو نا، ایک ادارہ ہے، ٹھیک ہے؟ ایک عام اسکول ہے، سمجھ لو ایک عام پرائیویٹ اسکول ہے، اور ایک اسکول ہے جو کہ گورنمنٹ کا ہے، تو آپ لوگ اس پہ زیادہ مطلب کہ ٹرسٹ کرتے ہو کہ جو کہ گورنمنٹ کا ہے، آپ بولو کہ یار کہ یہ زیادہ ٹرسٹ پڑتی ہے، دیٹس اٹ۔ اچھا، ڈپازٹ اور ودرال کا یہ ہے کہ اس کے اندر یہ دیکھو کہ اس کا ڈپازٹ اور ودرال ایزی ہے، آپشن زیادہ سے زیادہ موجود ہونے چاہیے، اور یہ کہ کتنی جلدی آتا ہے۔ میں جو آپ لوگوں کو بروکر بتاؤں گا انشاءاللہ، اس کا جو ڈپازٹ ہے وہ انسٹنٹ ہوگا، اور جو ودرال ہے نا وہ انسٹنٹ سے بھی زیادہ تیز ہوگا، مذاق کر رہا ہوں، 1 سیکنڈ کے اندر آ جائے گا انشاءاللہ، 1 سیکنڈ، ود ان سیکنڈ آئے گا۔ وہاں سے کلک کرو گے، بس جا کے دوسری طرف اپنا اکاؤنٹ کھولو گے تو انشاءاللہ آگے ودرال آیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اتنا فاسٹ ہوگا جو میں آپ کو بروکر بتاؤں گا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا سویپ اور سویپ فری۔ اچھا، کچھ لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا، تو یہ جو یار آپشن ہے نا، یہ تھوڑا سا حرام حلال والا سین آ جاتا ہے، تو ہم نے ایسا بروکر دیکھنا ہے، ابھی ہم مسلمان ہیں تو ایسا ہونا چاہیے جو سویپ فری ہو۔ مطلب سویپ کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ ایک ٹریڈ جو آپ سمجھو آج اوپن کرتے ہو، اگر وہ پوری رات کھلی رہتی ہے تو رات کو 12 بجے کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے نا، تو اس کا نا ایک چارجز بندے کے اوپر پڑتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کچھ بروکرز کے اندر وہ چیز ہے، تو وہ پھر کیونکہ وہ ایک انٹرسٹ ریٹ بندے کے اوپر پڑتا ہے نا، تو اگر آپ تو اسکالپنگ کر رہے ہو یا انٹرا ڈے کر رہے ہو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، پھر تو ساری بروکر ٹھیک ہے، لیکن اس چیز کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، کئی دفعہ ٹریڈز بندے کی رک ہو جاتی ہیں، وہ پوری پوری رات پڑی رہتی ہیں، تو اس کے اوپر جو ریٹ پڑتا ہے بندے کو، ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں سویپ چارجز، تو وہ نہیں ہونے چاہیے، وہ پھر حرام حلال کی طرف چلا جاتا ہے کام، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے جو بروکر چوز کرنا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ سویپ فری آپ کو اکاؤنٹس جو ہے وہ دیتا ہو، یا ٹھیک ہے؟ تو جو میں بروکر بتاؤں گا اس کے اندر آپ کو سویپ فری اکاؤنٹ ملے گا۔ اچھا، آف ڈے سروسز کا مطلب یہ ہے کہ ایسا بروکر جو کہ مطلب آپ کو لے کہ دیکھو ہفتہ اتوار تو مارکیٹ بند ہوتی ہے، اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہفتہ اتوار کو بھی ٹریڈنگ کروائے، لیکن ایسا بروکر جو ہفتہ اتوار کو بھی مطلب اس کی سروس ملے آپ کو۔ سروس کس طرح ملے کہ مطلب اگر آپ ودرا کرتے ہو تو آپ کو ودرا مل جائے، ڈپازٹ کرتے ہو تو ڈپازٹ مل جائے، مین دو یہی چیزیں ہوتی ہیں نا، آپ کو زیادہ سے زیادہ کبھی ودرا یا ڈپازٹ کرنا پڑ جاتا ہے کہ نہیں؟ تو اس چیز کو دیکھنا ہے، تو میں انشاءاللہ آپ کو جو بروکر بتاؤں گا وہ ان سارے آپشنس کو جو ہے نا، سارے آپشنس پہ پورا اترتا ہوگا، ٹھیک ہے پیارے بھائی؟ امید ہے کہ یار اب آپ لوگوں کو ہر بات کلیئر ہو گئی ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ چلو پھر انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، ابھی کے لیے اللہ حافظ، اور اللہ حافظ۔